السلام علیکم، دس از ڈاکٹر وسیم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے. کل رات میں نے ایک پکچر لگائی بائسپ کی، تو اس کے اوپر کافی سارے، میں تو سو گیا تھا پھر بعد میں، لیکن جب میں نے دیکھا تو صبح بڑا کھپ مچی ہوئی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹس کیے اسٹیرائڈز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور ایسی ایک تاثر دیتے ہیں لوگ میسج کر کے یا کامنٹ کر کے کہ جیسے بس یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ باڈی صرف اسٹیرائڈس کا کمال ہے. تو ان لوگوں کے لیے عموماً تو میں ان کو رپلائی نہیں کرتا، لیکن یہ جو لوگ پتہ نہیں پیج بھی فالو کر رہے ہیں پھر آگے سے منفی کامنٹس بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ پیج پر فالو کیوں کر رہے ہیں. مجھے خود کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کا پیج فالو کر رہا ہوں تو مجھے ظاہر سی بات ہے اسی نیت سے کہ یا تو مجھے اس کے پیج سے موٹیویشن ملے یا کوئی ایسی انفارمیشن ملے جو میرے کام آ جائے. خیر بہرحال یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک ٹیکہ لگایا اور ڈولا باہر. ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ 2006-2007 میں میری باڈی بلڈنگ کا سفر شروع ہوا تھا. ہوا اس طرح تھا کہ پہلے وزن زیادہ تھا، بہت اوور ویٹ اور بہت مسئلے ہیلتھ ایشوز تھے، تو پھر کریش ڈائٹنگ کر کے، وہ زنانوں والی ڈائٹنگ کر کے کہ جس میں سب کچھ بند اور کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، تو وہ ہوتے ہوتے یہ حالات ہو گئے کہ سکنی فیٹ ٹائپ کی باڈی بن گئی اور سارا جسم لٹک گیا اور کمزوری بہت زیادہ تھی، ویکنیس تھی. تو پھر اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے جم جوائن کیا تھا، اور پھر جب جم جوائن کیا تو یہی لگتا تھا کہ جیسے 3-4 ماہ میں شاید فرق پڑ جائے، لیکن جب باڈی بلڈنگ سٹارٹ کی آہستہ آہستہ سمجھ لگی کہ اس کے ساتھ ڈائٹ، ایکسرسائز، ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں ریگولر بیسس پہ. ریکوری بڑی امپورٹنٹ ہے، نیند بڑی امپورٹنٹ ہے. تو بہرحال پھر اپنی پرائرٹیز سیٹ کی، کوئی زیادہ باہر گھومنا پھرنا نہیں، ہاسٹل لائف میں بھی بس ایک جم اور ہاسٹل اور میس ڈائٹ، بس یہی ساری چیزیں چلتی رہیں. مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ میرے ایگزام ختم ہوئے تو ایگزام میں کوئی 2-3 ماہ میں جم نہیں جا سکا تھا، پش اپس وغیرہ کرتا تھا لیکن جم کو بڑا مس کرتا تھا. جس دن ایگزامس ختم ہوئے تو سارے دوست، کوئی مال روڈ چلا گیا، کوئی کدھر گھومنے پھرنے چلا گیا، اور میں گیا واپس جم، اور 3-4 گھنٹے میں ایکسرسائز کرتا رہا. وہاں پہ جو جم کا اونر تھا اس نے مجھے بولا بھی، اس نے کہا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ آپ کو باڈی بلڈنگ کتنی پسند ہے، کہ آج جیسے ہی آپ کے ایگزامس ختم ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں گھومنے پھرنے یا کوئی انجوائمنٹ کرنے جاؤ، کوئی اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے انٹرٹین کرو، آپ ادھر آ گئے ہو جم میں اور ایکسرسائز کر رہے ہو، اور وہ ایکسرسائز کے دوران جو آپ کے چہرے پہ خوشی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. تو بہرحال کہنے کی بات یہی ہے نا کہ شوق سے جو بھی کام کیا جائے تو اللہ پاک اس میں ریزلٹس دے دیتا ہے. اللہ پاک جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کر کے دکھا دیتا ہے وہ سب کچھ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ثابت قدم رہو، کنسسٹنٹ رہو. جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ باڈی بلڈنگ جو ہے نا وہ بڑا صبر کا کام ہے، اور مجھے باڈی بلڈنگ پسند بھی اس لیے کیونکہ ہمارا دین بھی نا صبر شکر کو پروموٹ کرتا ہے. تو اگر اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہو جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، جب لوگ کام ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو رات کو اکثر ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کوئی گلا شکوہ نہیں کرتے، کوئی ڈنڈی نہیں مارتے، اور اسی طرح صبر شکر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ جو من پسند خوراک ہے اس سے دور رکھتے ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے آپ کو سائیکولوجیکلی، آپ کو مینٹلی بڑا اسٹرانگ کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ کھانے پہ ہاتھ روک سکتے ہو نا تو آپ مطلب، کیونکہ خوراک ایک ایسی چیز ہے جس کی قربانی اگر آپ دے سکتے ہو تو آپ بڑے سخت کام کر سکتے ہو. اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ مشقت ہے، ویٹ ٹریننگ ہے. تو اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر اپنی ڈیلی جو ہے روٹین میں ایکسرسائز رکھے گا اور اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ نا سختی سے، ہارڈ شپ سے گزارے گا تو وہ مضبوط ہوگا، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. تو آپ سب لوگوں کے لیے جو کہ فوراً ایک ٹھک کر کے کامنٹ دیتے ہیں کہ اسٹیرائڈز ہیں، تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے بھائی. 2007-2006 ابھی 2020 ہے، 13 سال سے لگے ہوئے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کسی سے اس کا کوئی صلہ بھی نہیں مانگتے. بس ہمارے لیے جو ہم چین کی نیند رات کو سو جاتے ہیں، یا ہمارے دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں خوشی سے کر رہے ہیں. کسی کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو وہ بھی خوشی سے دے رہے ہیں، اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں تو وہ بھی خوشی سے کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سکون والی چیز اور کوئی نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ
پیج پہ پازیٹیو بات کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ آپ کا لکھا ہوا ایک پازیٹیو کامنٹ نا آپ کی ایک تھوڑی سی حوصلہ افزائی کسی گرے ہوئے کو اٹھا لے گی، اور وہ جو گرا ہوا بندہ جب وہ اٹھے گا اور جب اس کی زندگی میں آسانی آئے گی، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو گرنے سے بچائے گا، اور خدا نہ خواستہ کہیں آپ گر بھی گئے تو کوئی ہاتھ آپ کے لیے بھی بڑھے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا یہ بڑی انسرٹن ہے، یہ آپ کو مختلف مراحل سے گزارتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے لائف میں، لیکن اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہے تو پھر یہ کائنات بھی آپ کے ساتھ نرم رویہ رکھتی ہے۔ آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو میسج مل گیا ہوگا کہ باڈی بلڈنگ محنت کا سفر ہے، ہارڈ شپ کا سفر ہے، صبر کا سفر ہے، اور جو لوگ یہ سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کی باڈی بنے گی، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں اور بولیں کہ یہ اسٹیرائڈ ہے، میں بھی اسٹیرائڈ لگا کے باڈی بنا لوں گا، تو آپ اس کے بجائے حقیقت دیکھیں کہ یہ بڑی پیشنس مانگتی ہے، بڑا جذبہ مانگتی ہے۔ تو آپ کا لکھا ہوا ایک منفی کمنٹ کسی کی حوصلہ شکنی نہ کر دے یا کسی کی دل آزاری نہ کر دے، اس چیز سے بچیں، کیونکہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں خدا کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے آپ کو اور ہم سب کو بچائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔